سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ بن ابی علقمہ نے، ان سے عبد الرحمن اعرج نے، اور ان سے ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم تھے، اپنے سر کے بیچ میں مقام لہی جمل میں پچھنا لگوایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1836۔ امام اوزائی نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1837۔ نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنو، نہ پاجامے، نہ عمامے، نہ برنس، اگر کسی کے جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ لیس کے ساتھ اس روایت کی مطابق موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہیں۔ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ولا ورس کا لفظ بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے۔ امام مالک نے نافع سے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے، اور لیس بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1839۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے، اور انہیں ان کے والد نے، کہ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ابوا میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1840۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمر بن دینار نے خبر دی، انہوں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہمد نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1841۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قمیض، عمامہ، پاجامہ
اور برنس نہ پہنے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1842۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں واز سنایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہمد نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، اور اگر کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1843۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نعام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1844۔ وہیب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، نجد والوں کے لیے کرن منازل کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو۔ یہ میقات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئیں اور حج اور عمرہ کا بھی ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ ان حدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، یہاں تک کہ مکہ والوں کے لیے میقات مکہ ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1845۔